السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم دو حدیث کو پڑھیں گے اور دونوں حدیث بہت جامع ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ایمانیات پر ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی آواز کو اگلے والے حدیث جو ایک حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث پر جو انہوں نے ایک بات کہی ہے جو بہت ہی پیاری بات ہے کہ دل آزاری کرنا، مسلمانوں کو چوٹ پہنچانا، مسلمانوں کو اوپر مطلب کچھ بھی ان کا دل دکھانا یا ان کو تکلیف دینا یا مشکل پیدا کرنا، یہ کس حد تک بڑا گناہ ہے، کس حد تک جرم ہے۔ تو یہ بھی ہم مینشن کریں گے ان کی آواز کو، اور سب سے فرسٹ ہم جو حدیث ہے وہ دونوں حدیث کو پڑھتے ہیں پہلے، اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو جو حدیث ہے ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ایک دن ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ یہ فرسٹ حدیث، اور اس کے بعد ایک حدیث جو ہم شارٹ ویڈیو میں بنا چکے ہیں، یہ شارٹ ویڈیو پہلے سن لیں۔ السلام علیکم۔ یہ حدیث کوشچن لگاتا ہے کہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من حجر ما نهى اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور اب مفتی تقی عثمانی صاحب کی آواز کو، جو انہوں نے اسی حدیث پر جو بات کہی ہے کہ مسلمان کا دل آزاری کرنا، چوٹ پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کسی طرح سے بھی وہ کتنا بڑا گناہ ہے، دیکھ لیں، سن لیں پہلے۔ کسی مسلمان کا دل دکھا دینا، کسی بھی مسلمان کا دل دکھا دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ ہوتا ہے شراب پینا، زنا کرنا، والعیاذ باللہ، ان کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا اس کا دل توڑ دینا یا اس کے دل کو تکلیف، دل کو آزار پہنچانا، دل آزاری کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے یہ دونوں حدیث سنا اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی آواز میں ان کی باتیں سنی کہ کس حد تک چوٹ پہنچانا، مشکل پیدا کرنا، کسی طرح سے بھی دل آزاری کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، ایک جگہ پہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، یعنی آپ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچائے، ان کو اپنا بھائی مانے، ان کو اپنا مطلب شریک بھائی ہے، جو بھی مطلب بھائی طرح ہی، مطلب وہ اپنا بھائی نہ ہو پھر بھی تو اپنا بھائی ہے، مطلب کبھی بھی کسی کو چوٹ نہ پہنچائے، کسی حالت میں نہ پہنچائے۔ یہ ہم پر لازم ہوتا ہے، بلکہ فرض ہوتا ہے، فرض عین ہے۔ یعنی ہم اگر تکلیف پہنچاتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بد کرداری کرتے ہیں، تو ہم سے پھر یہ بہت بڑا سوال ہو جائے گا، یعنی آخرت میں اللہ رب العزت ہم سے یہ سوال کریں کہ آپ نے کیوں پہنچایا اس کو تکلیف، میرا بندہ کو، یا جو بھی ہو۔ تو سب سے فرسٹ ہم سب کو یہ سب حدیثیں یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ حدیثیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیث ہمیں بہت کچھ زندگی میں ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والا بناتی ہے کہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے اور کس کے پیچھے جانا ہے اور کس چیز کو ماننا ہے اور کس چیز کو نہیں ماننا۔ یہ ہمیں حق و باطل اور جھوٹ اور سچ کی تمیز سکھاتی ہے، یعنی والفرقان کی تمیز سکھاتی ہے۔ جس طرح قرآن میں بہت جگہ پر آپ کو ہمیں بہت جگہ پر صلہ رحمی اور اچھے برتاؤ کے لیے ہمیں قرآن بھی بہت جگہ پر ہمیں حکم کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی۔ تو ہمیں اس سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اخلاق فاضلہ کا مالک بننا ہے، کنبہ پرور بننا ہے، اور بے سہاروں کے اوپر سر اپنا سہارا دینا ہے، اور مسکینوں کے لیے کمانا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے اوصاف حسنہ تھی، جو مشکل وقت میں امر حق کا ساتھ دینا، یہ سب جو نبی علیہ السلام کے اوصاف تھے۔
تو ہمیں بھی ان کے امت ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کسی حالت میں بھی، تاکہ ہم اخلاق کے کچھ حد تک پہنچ سکے، تاکہ ہم سے اللہ رب العزت ہم راضی ہو جائے اور ہم سب ایک اچھے انسان بن سکیں، کیونکہ انسانیت اسی میں ہے جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیے ہیں، وہی دین اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، انسانیت بھی، سارے چیز اسی میں ہے۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں بہت کچھ سکھاتی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، سنت پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اپنے اندر اپلائی جب ہم پڑھیں گے، علم رہے گا تبھی ہم عمل کر سکیں گے۔ تو یہ سب چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہم کچھ اچھا کر سکیں، ایک انسانیت کے پائیدان میں کچھ حد تک بہتر خود ہی بدلاؤ کر سکیں ہم۔ تو یہ حدیث ہم لے کر آئیں تاکہ مطلب جہاں تک ہو سکے جتنا لوگ دیکھ سکے، جو بھی پہنچ سکے، ایک دیکھیں، دو دیکھیں، زیادہ تو ابھی ویوز نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ویوز کی اتنی ٹینشن بھی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں تو اپنا کام جو اللہ اخلاص سے کرنا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، عصر کا بھی وقت ہو رہا ہے اور عصر کا اذان بھی دینا ہے، تو بس ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔